حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، اور مسلم کی روایت میں ہے پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا، جبکہ دوسرا شخص چغل خور تھا۔ پھر آپ نے ایک تازہ شاخ لے کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، پھر ہر قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے ان کے خشک ہونے تک ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 338۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کا باعث بننے والی 2 چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول لعنت کا سبب بننے والی 2 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کی راہ گزر یا ان کے سائے کی جگہ میں بول و براز کرتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 339۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز پیے تو وہ برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو مت چھوئے، اور دائیں سے استنجا بھی مت کرے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 340۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے تو وہ ناک جھاڑے، اور جو ڈھیلوں سے استنجا کرے تو وہ ڈھیلے طاق عدد میں لے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 341۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں اور ایک دوسرا لڑکا پانی کا برتن اور برچھی اٹھاتے اور آپ پانی سے استنجا کرتے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 342۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے اسی طرح ہوں جس طرح والد اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ میں تمہیں سکھا سکتا ہوں، جب تم بول و براز کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو نہ پشت۔ آپ نے استنجا کے لیے 3 پتھر استعمال کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے لید اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 347۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بول و براز کے لیے جائے تو وہ استنجا کرنے کے لیے اپنے ساتھ 3 ڈھیلے لے جائے، یہ اس کے لیے کافی ہوں گے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 349۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 350۔ حضرت رویفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، رویفہ، شاید میرے بعد تمہاری عمر دراز ہو جائے، لوگوں کو بتا دینا کہ جس نے اپنی داڑھی کو گرہ دی یا گلے میں تانت ڈالی یا جانور کی لید یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 351۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مقامات پر جنات کی آمد و رفت رہتی ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ، میں نر اور مادہ ناپاک جنات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 357۔